رستم ابن زال جب ایران کو ان کو خط لکھا حضرت خالد ابن ولید نے، اس نے بدماش نے حضرت خالد ابن ولید کو خط لکھا کہ اے خالد تو ان لوگوں سے لڑ جو تلوار چلانے نہ جانتے ہو، جو مکہ مارنا مکہ چلانے نہ جانتے ہو، میں رستم ابن زال ہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ مسلمانوں؟ تمہیں تو ایسے اٹھا کر کے میں ایسے کپڑے کی طرح اٹھا کر کے ادھر پھینکوں گا، خبردار خیال کر لینا کہ ہم ایرانی لوگ ہیں۔ تو خالد بن ولید نے لکھا، بعد میں میرے نبی نے قبروں کی اجازت دے دی، فرمایا جاؤ قبروں کو دیکھو اور اپنی بدماشی بھی دیکھ لو، اور ان قبروں کو دیکھو کہ آپ سے بڑے بڑے بدماش گزر چکے، ان کا حشر کیا ہوا ہے۔ آپ اپنے آپ کو بھی دیکھ لو، اپنی حیثیت کو بھی سمجھ لو، اپنے پاور کو بھی سمجھ لو، اور ان کو بھی جا کر کے دیکھ لو کہ وہ کون تھے۔ اس لیے اگر عبرت حاصل کرنی ہے، وہ رستم ابن زال، آپ نے سنا ایران کا پہلوان رستم ابن زال، جو ایک تھپڑ سے کسی کو جان سے مار دے۔ لیکن خیر اب بھی لوگ اس قسم کے لوگ موجود ہیں، کہ ایک تھپڑ سے آدمی مر جاتا۔ میرا خود ایک مرید ہے، اگر آپ کو چاہیے تو میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ خود میرا بھی ایک مرید ہے، اگر آپ میں سے کسی کے اندر طاقت ہے تو اسے لڑنا، وہ ایک ہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ایک مکہ آدمی کے منہ پہ مارا اور وہ آدمی وہیں پر ڈھیر ہو گیا، اور کسی اور کو موقع مارا تو وہ بے ہوش ہو گیا۔ تو اگر آپ کو شوق ہے تو میں بھی، آپ یہ باور کرے یا نہ کرے، مرید میرا ہے۔ مجھے کئی دفعہ کہا استاد جی میں آپ کا گن مین بننا چاہتا ہوں، میں آپ کا باڈی گارڈ بننا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا دفع ہو جاؤ بغیرت آدمی، دفع ہو جاؤ، تم کسی کو ایک مکہ غصہ ہو کر کے مارو گے، وہ مرے گا تو میں کیا کروں گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو مکہ مارا، ایک مکہ سے وہ مرا۔ تو میں عرض کروں اس زمانے میں، لیکن رستم اس طرح نہیں تھا، رستم تو غضب کا پہلوان تھا، اور رکانہ غضب کا پہلوان تھا۔ رکانہ اتنا وزنی تھا، اتنا بھاری تھا، اور اتنا بدن اس کا سخت تھا کہ رکانہ اس کے گائے کے کھال اتار کر کے اس کے کھال پہ اس کو کھڑا کر دو، گائے کے کھال کو کھینچو، کھال پھٹ جاتی تھی، لیکن رکانہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا۔ خدا کے بندو، وہ رکانہ انسان تھا یا کوئی ڈمپر تھا؟ آپ اندازہ کرو کہ گائے کے کھال پہ اگر وہ کھڑا ہو جائے، گائے کی کھال کتنی مضبوط ہوتی ہے، کتنی سخت ہوتی ہے۔ ہم میں سے 50 آدمی اگر اس پر بیٹھ بھی جائے، دوسرے کھینچیں تو وہ پھر بھی وہ پھٹے گی نہیں۔ لیکن رکانہ جب اس پہ کھڑا ہوتا تھا، گائے کے کھال کو کھینچتے تھے، گائے کی کھال پھٹ جاتی تھی، لیکن رکانہ ہٹتا نہیں تھا اپنی جگہ سے۔ کہنے لگے اے محمد تو خدا کا نبی ہے؟ کہا ہاں جی میں خدا کا نبی۔ اے محمد تو خدا کا نبی ہے؟ کہا میں خدا کا نبی ہوں۔ کہا آپ خدا کے نبی ہے تو پھر آپ کے پاس خدائی طاقت بھی ہوگی؟ فرمایا کہ جی ہاں انشاءاللہ اللہ کی طاقت میرے پاس ہے۔ تو فرمایا کہ میرے ساتھ کشتی لڑو، پھر میں مسلمان ہو جاؤں گا اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا۔ کشتی جب شروع ہو گئی، رسول پاک نے اٹھا کر کے دے مارا اس کو زمین پہ۔ اس نے کہا سمجھ میں نہیں آیا کیسے آپ نے مارا؟ فرمایا سمجھ میں نہیں آیا تو دوبارہ آ جاؤ تاکہ تمہارا دماغ درست ہو جائے، اگر سمجھ میں نہیں آ جائے تو پھر دوبارہ آ جاؤ۔ دوبارہ اٹھا کر کے اس کو مارا۔ کہنے لگے کہ مجھے سمجھ میں آ گیا، یہ کوئی انسانی طاقت نہیں ہے، کہ کوئی ذات ہے، اس کے خصوصی توجہ آپ کے ساتھ اس کا سپورٹ ہے اور اسی کا تعاون ہے، ورنہ کوئی ماں کا لال مجھے چت نہیں کر سکتا۔ بس میں مسلمان ہو گیا، میں نے مان لیا کہ تو اللہ کا رسول۔ میں رکانہ کی بات، اب رستم ابن زال جب ایران کو ان کو خط لکھا حضرت خالد ابن ولید نے، اس نے بدماش نے حضرت خالد ابن ولید کو خط لکھا کہ اے خالد تو ان لوگوں سے لڑ جو تلوار چلانے نہ جانتے ہو، جو مکہ مارنا مکہ چلانے نہ جانتے ہو، میں رستم ابن زال ہوں۔ آپ کون ہوتے ہیں یہ مسلمانوں؟ تمہیں تو ایسے اٹھا کر کے میں ایسے کپڑے کی طرح اٹھا کر کے ادھر پھینکوں گا، خبردار خیال کر لینا کہ ہم ایرانی لوگ ہیں۔ ایرانیوں کے دماغ میں ایک غرور ہوتا ہے۔ تو خالد بن ولید نے لکھا کہ وہ جاہل کا بچہ، وہ جاہل، وہ بے وقوف،
میرے پاس ایک ایسی فوج ہے، آپ کو شراب اتنا محبوب نہیں ہے، آپ شراب پی کر کے مست ہوتے ہیں، شراب سے بڑھ کر کے خدا کی قسم ہمیں موت پسند ہے۔ میرے پاس ایک ایسے لشکر ہے، اس لشکر کو لے کر کے آ جاؤں گا، وہ لشکر محمد کی لشکر ہے، وہ محمد کی جماعت ہے، وہ موت کو اتنا پسند کرتے ہیں، غازی بن گئے تب بھی اللہ راضی، شہید بن گئے تب بھی اللہ راضی۔ موت ان کو آپ کی شراب کے پیالے سے بھی زیادہ محبوب ہے، میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ موت آپ کے لیے مسئلہ، آپ کے لیے آپ کے مقدر میں لکھا ہوا کہ آپ کے شکست کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا۔ میں اس رستم کی بات کر رہا ہوں کہ رستم جو اپنے ایک مکے سے آدمی کو ڈھیر کر دے، لیکن مورخ نے لکھا، مورخ کہتا ہے کہ جب ہم گئے، مورخ کہتا ہے کہ جب گئے جس قبرستان کے اندر رستم تھا، ہمارے پہنچنے سے پہلے دیکھا ایک کتا ٹانگ اٹھا کر کے رستم کی قبر پہ پیشاب کر رہا ہے۔ جی مورخ کہتا ہے کہ ہم گئے کہ رستم کی قبر کو دیکھ لیں کہ رستم کون ہے، لیکن ہمارے پہنچنے سے پہلے دیکھا کہ ایک کتا پہنچا ہے، اور وہ کتا اس کا احترام نہیں کر رہا، کتا ٹانگ اٹھا کر کے رستم کی قبر پہ پیشاب کر رہا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ میں قبروں سے پہلے تو آپ کو منع کرتا تھا، لیکن اب آپ جا کر کے قبروں کی زیارت کرو۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لے جائے مسجد نبوی کے پیچھے یہ جو 4 دیواری ہے، اس 4 دیواری کے اندر 10,000 صحابہ دفن ہیں، 10,000 صحابہ دفن ہیں، 10,000 نبی کے شاگرد۔ احد کے میدان میں الگ دفن ہے، آگے جا کر کے تبوک الگ ہے، آپ جا کر کے جنت المعلی میں دیکھ لو الگ، بلوچستان میں ان کی قبریں الگ، خیبر پختون میں الگ، کابل کے اندر جا کر کے دیکھو الگ، افریقہ کے اندر آپ کو صحابہ کی قبریں ملیں گے، سندھ کے اندر آپ کو جا کر کے ملیں گے۔ یہ خدا کے بندے اللہ کے کلام کو لے کر کے دنیا کے اندر پھیلے، کیسی کیسی پیاری ہستیاں، کیسی کیسی قیمتی جانیں، کیسے کیسے مقدس ہستیاں، آج ان سب کو وہ صاحب کے سب موت کے نظر ہو گئے۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، علماء بتاتے ہیں اکثرو ذکر حازم اللذات، حدیث ہے، کثرت سے موت کا تذکرہ کرو، کثرت سے موت کا تذکرہ کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیاں اور موت کی شدتوں سے میں پناہ مانگتا ہوں، موت کی سختیاں، موت کی شدت، موت کی خطرناک، موت کے وہ تلخ کیا ہے، وہ تلخ وہ ذائقہ ہے، اے اللہ موت کا وہ جو پیالہ ہے، اے اللہ اس سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔